بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ ناظرین، ولایت ٹیلی ویژن اسلام آباد سینٹر سے آپ کا میزبان اظہر علی عابدی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، اسلام آباد سینٹر سے ہم حاضر ہوتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان، خاص طور پر راولپنڈی اسلام آباد میں موجود بہترین علماء کرام اور دانشوران معظم سے ہم گفتگو کریں، ان کو ہم یہاں پر آنے کی درخواست کریں اور پھر ایسے موضوعات پر گفتگو کریں کہ جن کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، ہماری اخروی نجات کے لیے اور ہماری دنیاوی ترقی کے لیے بھی، کیونکہ دین ہمیشہ دنیا کو بھی ساتھ لے کر چلتا ہے۔ یہ کہا گیا کہ ہم دنیا میں غرق نہ ہو جائیں، ہم دنیا میں کھو نہ جائیں، لیکن دنیا کو استعمال کریں اخروی نجات کے لیے۔ ہماری بہت سی روایات میں جو ائمہ طاہرین علیہم السلام سے مروی ہیں، یہ کہا گیا کہ ایک مثال دی گئی کہ دنیا کو اس طرح سمجھو جیسے کشتی پانی میں تیر رہی ہوتی ہے، اس پانی ہی کو استعمال کر کے کشتی آگے بڑھتی ہے اور اپنے منزل تک پہنچتی ہے، لیکن اگر وہ پانی کشتی میں داخل ہو جائے تو کشتی کو ڈبو دیتا ہے۔ دنیا کی مثال بھی ایسی ہے۔ دنیا میں رہیں، دنیا کی نعمات سے استفادہ کریں، دنیا کو استعمال کریں اخروی نجات کے لیے، اور دنیا کو بھی گل و گلزار بنائیں، اور آخرت میں تو پھر جنت ہی جنت ہے اگر ہم نے خداوند قدوس کے دیے ہوئے دین کے مطابق زندگی گزاری۔ ہمارے ساتھ ہماری خوش نصیبی آج جناب مولانا سید محمد عدنان نقوی صاحب موجود ہیں۔ آپ عالم دین ہیں اور دینی مطالب کا گہرا مطالعہ رکھتے ہیں۔ آج ہم نے ایک موضوع کا انتخاب کیا، وہ اگر کہا جائے تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جو بہت طویل ہے، اور وہ توحید کے موضوع پر ہے۔ خالق باری تعالیٰ یعنی کریٹر آف دس یونیورس، کریٹر کا تصور، خداوند قدوس کا تصور، یہ کیوں ضروری ہے اور اس کے بغیر کس طرح ہماری اپنی زندگی میں خلا رہ جاتا ہے، اور ہم زندگی اس طرح سے نہیں گزار سکتے جس طرح سے یہاں پر بھی بھرپور انداز میں زندگی گزاریں اور اسی زندگی کے ذریعے پھر آخرت کو حاصل کریں۔ ہم گفتگو کریں گے۔ جناب مولانا عدنان نقوی صاحب قبلہ، خدا کا وجود، سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس وجود کا جاننا، اور پھر کہتے ہیں کہ وہ معبود حقیقی ہے، اس کی عبادت، اور یہ کیوں ضروری ہے۔ خود اس حدیث میں جو امام جعفر صادق نے جو توحید مفضل کے نام سے اپنے ایک شاگرد حضرت مفضل کو جو آپ نے تعلیم دی، تو خود اس کے شروع میں بھی بتایا کہ خداوند قدوس کی معرفت کیوں ضروری ہے، فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عابد صاحب، پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا، اور میں اپنی بات کا آغاز کلام الہی کی ایک انتہائی معنی خیز آیت سے کروں گا۔ سورہ سجدہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ ہم انہیں کائنات میں اور خود ان کے وجود میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، اور ان کے اوپر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ حق وہی ذات ہے کہ جس نے انسان کو وجود دیا ہے۔ تو ہمارا موضوع حدیث مفضل ہے۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے صحابی حضرت مفضل ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھوائی، املا کروائی۔ اس کا پس منظر بیک گراؤنڈ اس طرح ہے کہ حضرت مفضل ابن عمر مسجد نبوی میں گئے تو وہاں پر اپنے زمانے کا معروف کمیونسٹ وہ بیٹھا تھا، اور وہ رسول اللہ اور باری تعالیٰ کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کر رہا تھا کہ جو جناب مفضل سے برداشت نہ ہو سکے۔ یعنی وہ دہریہ تھا جو خدا کو نہیں مانتا تھا، کہیں پر ان کو دہریہ کہا گیا، وہ کمیونسٹ سوچ بھی یہی تھی، اور کہیں پر ان کو نیچری کہا گیا، یعنی وہ خدا کے بجائے نیچر کو مانتے ہیں۔ تو وہ یعنی کہ وہ زور دے رہا تھا اپنے گفتگو میں کہ سب کی جو خالق ہے وہ طبیعت ہے، نیچر ہے،
اس سے ہٹ کر کچھ نہیں ہے. آج بھی اور ویسٹ میں تو بہت سارے ایسے لوگ ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ بس نیچر ہے، نیچر ہی نے خود کو پیدا کیا اور نیچر ہی سے یہ دنیا بن گئی. جی جی. اللہ کریم کا فرمان بھی ان کے اس قول کی یاد کرتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے سورہ زخرف میں کہ ان کا کہنا ہے کہ نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر، ہم زندہ ہوتے ہیں، دنیا میں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، یہ گردش زمانہ ہے، زمانے کا تسلسل ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو جناب مفضل اس کی باتوں سے کافی بیزار ہوئے اور اس کے پاس گئے اور اسے کہا کہ دشمن خدا تو کیسی باتیں کر رہا ہے، جن چیزوں کا تجھے علم نہیں تو کیوں ان کے بارے میں زبان کھولتا ہے. تو دہری نے کہا کہ آپ صادق آل محمد کے شاگرد ہیں، میری ان سے کئی دفعہ گفتگو رہی لیکن ان کا لہجہ اتنا تلخ نہ تھا کہ جتنا آپ کا تلخ ہے. تو جناب مفضل نے انہیں خدا کے بارے میں کچھ باتیں کہیں، پھر مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ مولا میں نے دیکھا کہ ابن الاوجا وہ خدا کے بارے میں اس طرح کی غلط صحیح باتیں کہہ رہا تھا. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مفضل تم میرے پاس آنا، میں تجھے باری تعالیٰ کی معرفت سے متعلق بہت سی قیمتی باتیں املا کروں گا. تو جناب مفضل خوشی خوشی انہوں نے رات گزاری. تو جو کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اتنی خوشی تھی کہ ان کی رات آنکھ ہی نہیں لگی، یعنی بیتابی اور بے قراری کی کیفیت میں رات گزاری اور صبح صبح صادق آل محمد کی خدمت میں پہنچ گئے. میرے مولا نے فرمایا کہ اے مفضل دیکھ کہ نیچری یا جو طبیعت کو، نیچر کو فائل مین فائل قرار دیتے ہیں، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ نیچر ہی ہے جس نے یہ کائنات پیدا کر دی. یہ ایک زمانے کا تسلسل ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. تو میرے مولا نے فرمایا کہ وہ کس طرف چلے گئے، ان کی عقل کہاں کھو گئی. مفضل ذرا دیکھو کہ انسان جب اس کی خلقت کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے تو 3 پردوں کے بیچ میں ہوتا ہے. وہاں اس کو کوئی پالنے والا پال رہا ہوتا ہے، اس کی خوراک پہنچا رہا ہوتا ہے. نہ تو اس کے اعضاء میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ خود اپنی خوراک کا بندوبست کر سکے، نہ وہاں پہ روشنی کا اہتمام ہوتا ہے. یعنی وہ ماں کے پیٹ کی بات ہو رہی ہے. میرے مولا نے فرمایا کہ 3 پردے ہوتے ہیں، ایک ماں کے پیٹ کا پردہ، ایک رحم کا پردہ، پھر بچہ دانی کا پردہ. تو ماں کے وجود کے اندر سے ہی اس کی خوراک کا بندوبست کر دیا جاتا ہے. پھر جب وہ اس کی دنیا میں آمد قریب ہوتی ہے تو اس کی ماں کے اوپر ایک خاص کیفیت طاری ہوتی ہے. اگر وہ کیفیت طاری نہ ہو تو بچہ ماں کے وجود میں ہی دفن ہو جائے، جس طرح بندہ زندہ درگور کر دیا جاتا ہے. لیکن وہ خاص کیفیت طاری ہوتی ہے، بچہ دنیا میں آتا ہے. جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو وہ اپنی زبان ہونٹوں پہ پھیرتا ہے، تو وہ کچھ طلب کر رہا ہوتا ہے. تو اس کی ماں سمجھ جاتی ہے کہ یہ بچہ ابھی دودھ کا طلبگار ہے، تو ماں اسے اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے. میرے مولا نے فرمایا کہ کیا یہ سارا کچھ خود بخود ہو جاتا ہے؟ یعنی بچے کے پیدا ہونے سے پہلے اس کی خوراک کا انتظام ہونا اور وہ پھر اس کے مطابق ہونا، کیونکہ وہ کمزور ہے، چھوٹا ہے، اس طریقے سے چیزیں چبا نہیں سکتا، ثقیل چیزیں کھا نہیں سکتا. تو وہ جو ماہرین صحت بھی کہتے ہیں کہ ماں کا دودھ ایک مکمل غذا ہے اس بچے کے لیے، تو اس کا پہلے سے انتظام موجود ہوتا ہے. اب جب وہ جو غذا کا تسلسل ماں کے وجود میں تھا وہی تسلسل دودھ کی شکل میں آتا ہے. لیکن جب دودھ کی شکل میں آتا ہے تو رنگ بھی بدل جاتا ہے، ذائقہ بھی بدل جاتا ہے اور بچے کی تربیت میں بھی کافی مفید ثابت ہوتا ہے. اور مولا فرماتے ہیں کہ مفضل یہ بتاؤ کہ جو بچہ اپنے نفع نقصان پہ قادر نہیں ہے، جو بچہ اپنا کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس کو یہ شعور کس ذات نے ودیت کیا ہے کہ میں نے خوراک کیسے طلب کرنی. واہ 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 واہ. میرے مولا فرماتے ہیں کہ جب بچہ بڑھتا ہے تو پھر کچھ عرصے بعد اس کے داڑھوں کے نیچے دانت آ جاتے ہیں اور اس کی صحت، اس کی جو بدن کی کیفیت ہے تقاضے کے مطابق اس کی غذا میں تبدیلی آ جاتی ہے تاکہ وہ سخت غذا کو چبا سکے، تاکہ جب وہ سخت غذا کھائے گا تو اس کا بدن میں ایک خاص قسم کی وہ جو بچگانہ نرمی ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو یہ تسلسل کے ساتھ کون
آیا یہ سارا نیچر کا کام ہے؟ جی، یا ایک مدبر ذہن کا، یعنی ایک مائنڈ کا. مولا یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو کچھ وہ اس حدیث کے پھر بہت سے حصے ہیں، انسان کی خلقت کے راز، جانوروں کی خلقت کے راز، اس کے بعد یہ جو زمین اور آسمان اور کائنات ہے، اس پہ ہم انشاءاللہ الگ الگ بات کریں گے. شاید آج پوری بات تو نہ ہو سکے، لیکن ابھی آپ فرما رہے ہیں انسان کی خلقت کتنی پلانڈ ہے. یعنی جب وہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، تو اس وقت اس کے مطابق، صورتحال کے مطابق اس کی ساری ضروریات پوری ہو رہی ہیں. پھر جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اس کو جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ سب موجود ہے. پھر آہستہ آہستہ جب بڑا ہوتا ہے اور اس میں تبدیلیاں آتی ہیں، تو ان تبدیلیوں کے مطابق جو چیزیں اسے چاہیے ہوتی ہیں وہ کائنات میں یا اس دنیا میں پہلے سے موجود ہیں. تو یہ خود بخود کیسے ہو گیا، یہ مولا فرما رہے ہیں. میرے مولا فرماتے ہیں کہ میں مفضل یہ دیکھو کہ بچہ جیسے جیسے بڑھتا جاتا ہے، اس کے جیسے جیسے تقاضے بڑھتے جاتے ہیں، اس کے لیے ویسی ویسی نعمت میرے خزانے میں موجود ہوتی ہے. واہ. تو اللہ تعالیٰ، اللہ کریم اس کے لیے ایک تسلسل. میرے مولا نے یہاں پر ایک بہترین پوائنٹ اٹھایا، کہا کہ مفضل ذرا سوچو کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس میں عقل کیوں نہیں ہوتی، اس میں سمجھ کیوں نہیں ہوتی. یعنی وہ اس طرح سے نہیں جیسے بڑا آدمی سوچتا ہے سمجھتا ہے، اس طریقے سے وہ نہیں سوچتا سمجھتا. جی سر. تو میرے مولا نے اس کی بہت سی حکمتیں بیان کی. میں اپنے ناظرین سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ان کی دسترس میں ہو توحید مفضل. جی وہ کتاب کا اردو ترجمہ، عربی میں تو ہے ہی اردو ترجمہ، اور انگلش ٹرانسلیشن یہ نیٹ پر بھی موجود ہے، اور جو کتاب خانے ہیں، لائبریری ہے، ان سے تو مل ہی جاتا ہے. جی. تو وہ اس سے استفادہ کریں، اس کو نیوٹرل مائنڈ کے ساتھ اس کو پڑھیں اور اپنے فکر کے مطابق اس کا جائزہ لیں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اچھا اس میں یہ حدیث بھی ایسے لگتا ہے جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام نے وقت کے تقاضوں کو اور انسان کے دماغ کو سمجھ کے اور آپ نے بیان کی کہ بڑے ہی سب سے پہلے امام جعفر صادق علیہ السلام نے خود ایک سوال اٹھایا اس حدیث میں کہ یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں کیا یہ خود بخود ہو رہی ہیں، اور پھر اس کا جواب دیا کہ دنیا میں کوئی چیز ہم دیکھتے ہیں خود بخود نہیں ہوتی، اس کا کوئی نہ کوئی فاعل، یعنی اس کا کرنے والا، اس چیز کا سر انجام دینے والا، اس چیز کو انیشیٹ کرنے والا موجود ہوتا ہے. اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو لا محالہ ہم سب کا مائنڈ اس کے پیچھے جاتا ہے کہ کوئی اس کا انیشیٹر ہے، اس کو کسی نے شروع کیا. اور اس کے بعد پھر مولا اس کے بڑے ہی خوبصورت حصے کرتے ہیں، جس کا ایک حصہ، پہلا حصہ انسان کی خلقت، کیونکہ اس کو جہان اصغر بھی کہا گیا نا، کہ انسان کا اپنا جسم اور انسان کا اپنا جو نفس ہے، باڈی ہے، روح ہے، اس پہ ہی غور کرنے سے بہت سی چیزیں واضح ہو جاتی ہیں. تو وہ آپ ابھی وہ فرما رہے ہیں جو امام نے فرمایا. میرے مولا فرماتے ہیں کہ اگر بچہ پیدا ہوتے وقت عقل مند ہو تو والدین کو بچے کی تربیت میں وہ لطافت، وہ مزہ محسوس نہیں ہوگا کہ جو ایک چھوٹے بچے کو، پھول سے بچے کو آہستہ آہستہ بڑا کرنا. واہ 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 واہ. میرے مولا فرماتے ہیں کہ دوسری حکمت یہ ہے کہ اگر بچہ عقل مند پیدا ہو تو اسے اس کائنات میں آنے میں مشکل پیدا ہوگی. میں آسان کروں گا کہ ایک جو خالی سفید کاغذ ہوتا ہے اس پر کوئی تحریر لکھنا بڑی آسان ہوتی ہے. صحیح. اور وہ ہر اثر کو آسانی سے قبول کرتا ہے. بالکل. اگر پہلے سے خراشیں موجود ہوں اس پر کوئی نئی چیز ثبت کرنا مشکل ہوتا ہے، مشکل اور تردد میں پڑھنے کا مجھے بنتی ہے. تو میرے مولا نے کئی ایک حکمت میں پھر میرے مولا نے کہا کہ دیکھو کہ انسان کے سر میں دو آنکھیں رکھی گئی ہیں جو چراغ کی مانند ہیں، جو اس کو راہ دکھاتی ہیں. واہ 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 واہ. اس کے ہونٹ دو دروازوں کی مانند ہیں جو کبھی کھلتے ہیں کبھی بند ہوتے ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے 4 قسم کی قوتیں عطا کی ہیں، 5 قسم کی حصیں عطا کی. واہ واہ واہ. تو ہر قوت کا اپنا کام ہے، ہر حص کا اپنا کام ہے. میرے مولا فرماتے ہیں کہ آنکھیں دیکھنے کے لیے، کام سننے کے لیے، ہتھیلی مس کرنے کے لیے، اور زبان چکھنے کے لیے. تو میرے مولا نے فرمایا کہ اے مفضل دیکھو، میرے مولا نے جو بھی بات کمپلیٹ کی نا عبدی صاحب، اس کے آخر پہ سوال یہی اٹھائے کہ دیکھو کہ یہ چیزیں آیا خود بخود ہو گئی یا
کسی مدبر ذہن کی واہ اس کی تخلیق ہے. اچھا اگر خود بخود ہو گئے تو وہ جو خود بخود ہے وہ کوئی مدبر ذہن ہے یا؟ واہ واہ واہ، یہ بہت ہی لطیف نقطہ ہے، اور اس نقطے کا کوئی جواب نہیں ہے. بے شک کہ دیکھیں ہر چیز کے پیچھے ایک پلان نظر آتا ہے، بے شک اور اس کا مطلب ہے کہ پلاننگ کے ساتھ چیزیں ہو رہی ہیں. بے شک اب جو یہ کہتے ہیں کہ خدا نہیں ہے، نیچر یا زمانہ بے شک اس نے یہ ساری چیزیں کی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نیچر یا زمانہ جو ہے وہ ایک مائنڈ ہے، وہ سوچ رہا ہے، وہ مدبر ہے، وہ کوئی چیز سیکوینس کے ساتھ کر رہا ہے، اور جو دوسرا سٹیپ ہے اس سے پہلے پہلا سٹیپ ضروری ہے، اور پھر سٹیپ سیکوینس کے ساتھ ہو رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی ہے، بے شک اور دوسرا وہ مائنڈ بھی ہے، مدبر بھی ہے. بے شک. تو پھر مولا سوال اٹھاتے ہیں پھر اسی کو خدا ماننے میں کیا حرج ہے. تو یہ ایسا نقطہ ہے کہ جس کا کوئی جواب کبھی بھی کوئی ایتھیسٹ، یعنی وہ لوگ کہ جو خدا کو نہیں مانتے، وہ اس نقطے کا جواب کبھی نہیں دے سکتے. جی جی. مولا فرماتے ہیں کہ انسان جب بچے کے مقام پہ ہوتا ہے تو اس وقت وہ بہت زیادہ روتا ہے، اس کے منہ سے رال ٹپکتی ہے. تو مولا فرمائے کہ یہ چیزیں بلا حکمت نہیں ہیں. انسان کے جو دماغ ہے اس کے اندر رطوبتیں موجود ہوتی ہیں. اگر وہ رطوبتیں آنکھوں کے راستے سے باہر نہ آئے تو انسان کے بدن میں بہت سی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں. بے شک بالکل. اور انسان کے جو بچے کے منہ سے جو رال ٹپکتی ہے، مولا فرماتے ہیں اس کی حکمت یہ ہے کہ وہ رال بہت سے جراثیموں کو لے کر باہر نکلتی ہے. اگر وہ جراثیم باہر نہ نکلے تو اسے لکوہ یا فالج کا مرض لاحق ہو سکتا ہے. یہ خدا کی خاص حکمت ہے کہ بچپنے میں اس کی منہ سے یہ چیزیں نکل بھی جاتی ہیں، کوئی برا بھی نہیں مانتا. اور میڈیکل سائنس نے ابھی سے پروو بھی کیا. جی کوئی برا بھی نہیں مانتا، اور ایک تسلسل اس کی زندگی کا. یعنی اگر ایک بڑے آدمی یا سمجھدار آدمی سے یہ ہوں تو وہ ظاہر کراہت بھی ہے جی، اور برا بھی مانیں گے. جی جی. تو بچے کے اس لیے جو میں نے سمجھا ہے نا عبدی صاحب، میرے مولا نے یہ جو آیت میں نے شروع میں تلاوت کی، گویا اس آیت کی تفسیر سامنے رکھتی. واہ یہ توحید مفضل. واہ. پھر میرے مولا فرماتے ہیں کہ جب انسان کا تسلسل آگے چلتا ہے وہ اس حد پہ آ جاتا ہے کہ اب اس حد میں اللہ نے اگر وہ لڑکا ہے تو اسے بچوں سے بھی ممتاز کرنا ہے اور عورتوں سے ممتاز کرنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پر ریش نمودار کر دیتا ہے، اس کے چہرے پر داڑھی آ جاتی ہے تاکہ تمیز ہو سکے کہ یہ اب بچہ نہیں رہا، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ مرد ہے. مفضل نے سوال کیا کہ مولا بعض بندے تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی داڑھی ہوتی ہی نہیں. تو میرے مولا نے فرمایا کہ یہ ان بندوں کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. خدا نے جس کے نصیب میں جو لکھا ہے وہ اسے ضرور دیتا ہے، لیکن اگر کسی بندے کا گناہ بیچ میں عائد ہو جائے تو اس کے سے وہ نعمت کا تسلسل رک جائے. بالکل صحیح. اور جو آپ فرما رہے ہیں نا، پھر جدید میڈیکل سائنس نے بھی یہ ثابت کیا ہے کہ بہت ساری انسان میں جو کمیاں رہ جاتی ہیں وہ توارث کی وجہ سے ہوتی ہیں. یعنی ماں باپ یا اوپر کی نسلوں میں کہیں نہ کوئی خرابی، اخلاقی خرابی کی بھی بات ہو رہی ہے، جسمانی خرابی کی بھی وہ ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر ہمیں کمیاں ہوتی ہیں. اور یا وہ جو بچپنے میں، یہ تو یہاں تک کہا گیا نا کہ مثلا اگر بچے کی پیدائش کا عمل شروع ہو چکا ہے تو پھر ماں کیا کھائے کیا پیے اس کو سوچے، وہ دیکھ کے، اور ایون یہاں تک کہ وہ کیا سوچ رہی ہے ماں. یہ بھی جدید میڈیکل سائنس نے ثابت کیا ہے کہ اگر وہ ہیجانی کیفیت میں ہوتی ہے تو بچہ بھی پھر زندگی میں وہ جذباتی طور پر وہ ہیجانی کیفیت کا ذرا زیادہ شکار ہو جاتا ہے. اگر ماں پرسکون ہے تو وہ بچہ بھی پرسکون ہوتا ہے. اور پھر بچپن کی تربیت میں اگر کوئی کمی رہ جائے تو وہ بھی پھر ساری عمر سامنے آتی ہے. تو وہ اب سائنٹیفک جو حقائق ہیں، فیکٹس ہیں، وہ اب آبزرویشن اور تجربے کے ساتھ وہی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو امام نے اس کتاب میں کہا. تو ہر پوائنٹ کے بعد میرے مولا نے جناب مفضل کو یہ نقطہ دیا، بلکہ عالم انسانیت کو جھنجھوڑا کہ آج یہ ساری چیزیں بغیر کسی فاعل حقیقی کے، بغیر کسی کرنے والے کے ہو گئی ہیں. میرے مولا فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے 2 پاؤں اور 2 ہاتھ دیے.
یعنی کہ انسان کے وجود کے اعضاء کچھ ایسے ہیں کہ جو سنگل ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ وہ ڈبل ہیں. تو ان کی حکمت یہ ہے، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 پاؤں دیے، کو 2 پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے تاکہ یہ جانوروں سے ممتاز ہو جائے. صحیح. اس کا جانوروں کے مقابلے میں الگ تشخص ہو جائے. صحیح. اور میرے مولانا فرماتے ہیں کہ جو 2 اعضاء ہیں، مثلا 2 ہاتھ دیے ہیں 2 پاؤں، ان کی حکمت یہ ہے کہ خدا عالم مطلق، عالم الغیب و شہادہ یہ جانتا تھا کہ جب یہ میری مخلوق انسان دنیا میں جائے گی تو اسے کچھ ایسے پیشوں سے واسطہ پڑے گا کہ جو ان سے ایک ہاتھ سے کام نہیں ہو سکتا. بالکل. جیسے معماری کا پیشہ، بڑھائی کا پیشہ، تو ایسی چیز ہوتی ہے کہ ان میں دونوں ہاتھوں کو ایک ساتھ لگانا ضروری ہوتا ہے. تو یہ خلاق عالم نے پہلے سے انسان کے وجود میں یہ چیزیں رکھی. واہ، بہت خوب، بہت خوب. اور پھر باقی اعضاء کے حوالے سے بھی امام نے کافی، یعنی ایک چیز جدید جو علوم کے ماہر ہیں، خاص طور پہ فزیالوجی کے جو ماہر ابدان جنہیں کہتے ہیں، تو ان کے لیے بہت دلچسپی کی چیزیں ہیں. جی جی. میرے مولا نے پھر انسانوں کے مختلف وجوہات اور ان کے جو وجود کے جو ہیں زاویے، ان کو بیان کرنے کے بعد پھر میرے مولا نے جانوروں کی عجیب سی وہ ان کا ایک طرز عمل میرے صحیح اور ان کے بنانے کی اور ان کے پیدا ہونے کی حکمت بتائی. ان کی حکمت بتائی. مثلا میرے مولا نے فرمایا کہ دیکھو یہ چیونٹی، اب چیونٹی بظاہر ایک انتہائی چھوٹا سا جانور ہے. ایک اس حدیث کے علاوہ ایک حدیث میں نے پڑھا ہے کہ جتنے اعضاء، جتنے جوڑ، جتنی ہڈیاں، جتنے پٹھے ہاتھی کے وجود میں ہیں، اتنے ہی اعضاء، اتنے ہی جوڑ، اتنے ہی پٹھے، اتنی رگیں اس چیونٹی کے وجود میں. میرے مولا فرماتے یعنی ہاتھی جہاں ایک جہان ہے، جی، اسی طرح چھوٹی سی چیونٹی بھی ایک جہان ہے. ایک جہان. تو اس چیونٹی کو میرے مولا فرماتے ذرا اس کے اوپر غور کرو کہ یہ اپنی خوراک کا ایک دانہ اٹھا کر دور سے لاتی ہے اور اپنے بل کے قریب جب رکھتی ہے تو ساری چیونٹیاں مل کر اس دانے کو دھکیلتی ہیں تاکہ وہ بل کے اندر چلا جائے. جب وہ دانہ بل کے اندر چلا جاتا ہے تو اس کو دانے کو 2 حصوں میں کاٹ دیتی ہیں. ایسا نہ ہو کہ پانی کی نمی سے یہ دانہ اگ نہ جائے اور ہماری خوراک کا سلسلہ نہ رک جائے. اب یہ کس ہستی نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی؟ کس انہوں نے کہیں کھیتیاں اگائی تو نہیں ہیں، کھیتیاں بوئی تو نہیں ہیں، لیکن وہ یہ جان گئیں کہ اگر یہ پورا کا پورا رہا تو ممکن ہے کہ نمی حاصل کر کے، جیسے ہم دیکھتے ہیں بہت ساری دیوار پہ چھوٹا سا بیج رہ گیا اور حالانکہ وہ باہر نکلا لیکن اس سے پودا بن جاتا ہے. تو ان کو پہلے سے معلوم ہے یہ بات، یعنی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے کام کی ایکسپرٹیز بھی دے دی. یعنی چھوٹی سی کیڑی ہے اور وہ اتنا بڑا دانہ ہے، یعنی اس کے جسمانی حجم سے تو وہ بہت زیادہ ہے لیکن ان کو وہ مل کے وہ کاٹ دیتی. واہ. اور دوسرا یہ کہ جب یہ چلتی ہے نا چیونٹی تو ایک قطار کی صورت میں ان کی چلتی ہیں. تو یہ کون سی ذات ہے کہ جس سے ان کو ایک نظم و ضبط کے ساتھ، ایک خاص ڈسپلن کے ساتھ رہنے کا سلیقہ دیا. حالانکہ انسانوں کو تو بڑی ٹھیک ٹھاک تربیت کی ضرورت ہوتی ہے قطار بنانے کی. ایئرپورٹس پہ ہم دیکھتے ہیں نا، ذرا سی کوئی گنجائش ہو تو وہ بے ہنگم، ہم بہت سارے ممالک میں ایسا نہیں ہوتا لیکن بہت سارے معاشروں میں ایسا ہے اور وہ چیختے رہتے ہیں کہ بھئی لائن بنائیں، لائن بنا کے چلیں، لیکن وہ مشکل ہوتا ہے. لیکن یہاں وہ ہمارے لحاظ سے بے سمجھ چیونٹی ہے لیکن وہ لائن بنا کے. اور دوسرا اگر ہمیں موقع ملا تو ہم اس چیونٹی پہ الگ سے ایک علیحدہ گفتگو کریں گے کیونکہ اس کے حوالے سے معصومین نے بہت ساری حکمتیں اور علم اس حدیث سے ہٹ کر بیان کی. تو اب ہم چونکہ اپنے موضوع پہ ہیں تو حدیث مفضل کو ایسے کو کنٹینیو کریں گے. میرے مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ گوزن ایک جانور ہے تو وہ اژدہے کو، زہریلے سانپوں کو کھا جاتا ہے. اسے شدت کی پیاس لگتی ہے، وہ تالابوں اور پانی کے جو ذخائر ہیں ان کے کناروں پر موجود ہوتا ہے، وہاں پر چیختا چلاتا لیکن پانی نہیں پیتا. اسے شدت کی پیاس ہوتی ہے، شدت کی پیاس کے باوجود بھی پانی نہیں پیتا. کیوں؟ اگر پانی پیا تو جو سانپ اس نے کھایا ہے اس کا زہر اس کے وجود میں پھیل جائے گا، نتیجے میں اس کی اپنی موت واقع ہو جائے گی. تو کون سی ذات ہے جس نے اس کو اتنا شعور دیا ہے کہ میں پیاس کے باوجود بھی پانی نہیں پیتا؟
آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں جو خلقت انسان اور پھر جانوروں کی خلقت اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان کے پیدا ہونے کے اسباب، ان کے بڑھنے پھلنے پھولنے کے اسباب اور زندگی گزارنے کے لیے جو جو انہیں ریسورسز چاہیے وہ پہلے سے موجود ہیں، اس کو آپ بہت ہی مربوط انداز میں بیان کر رہے ہیں۔ اور کیا بات ہے چھٹے لال ولایت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی، کہ اس دور میں جو بظاہر سائنٹیفک دور نہیں تھا، اتنے سائنٹیفک انداز میں خداوند قدوس کے ہونے کی اور اس کے مدبر ہونے کی جو ہے وہ کلیات اور لاجیکلی اس کو بیان کر رہے ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے کہ ذرا لومڑی کیوں دیکھو، لومڑی کی جب دیکھتی ہے کہ بظاہر اب یہ شکاری جانوروں میں یہ کمزور ہے، یہ طاقتور نہیں ہے کہ زبردستی کسی سے اپنا شکار چھین، جی جی جی، لیکن یہ ہے کہ جب دیکھتی ہے کہ اسے کہیں سے شکار نہیں ملتا تو خود پر ایسی کیفیت طاری کر دیتی کہ جیسے یہ مر گئی، اپنا پیٹ پھلا لیتی ہے۔ جیسے ہی کوئی چھوٹا موٹا شکار اس قریب آ جاتی ہے تو ہوش میں آ کر اس کو پکڑ کر اسے اپنا لقمہ بنا لیتی ہے۔ تو کون سی ذات ہے کہ جس نے ان بے سمجھ حیوانات کو اتنا شعور دیا ہے کہ ہم نے اپنا رزق، اپنی بقا کا انتظام کیسے اور کیوں کرنا ہے۔ واہ واہ، بہت خوب بہت خوب۔ اچھا، اس کو ایز اے ہول جب امام علیہ السلام ختم کرتے ہیں تو جیسے شروع میں امام نے ایک سوال اٹھایا کہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، یا یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے، کیا یہ خود بخود ہو جاتا ہے؟ پھر امام کنکلوڈ بھی کرتے ہیں تو وہ جو انسان کے ذہن میں ایک سوال سے تحرک پیدا ہوتا ہے نا، وہ شاید بہت بڑی بڑی کتابوں سے نہیں ہوتا۔ تو امام اس ٹیکنیک کو بھی میں تو یوں کہوں گا دور حاضر کی ٹرمینالوجی میں، اس ٹیکنیک کو بھی بڑے خوبصورتی سے استعمال کر رہے ہیں کہ وہ سوال اس طرح سے فریم کرتے ہیں، سوال اس طرح سے بناتے ہیں کہ انسانی ذہن کو جا کے وہ بالکل پن پوائنٹ ہو کے اس جگہ پہ جا کے محسوس ہو اور خود بخود انسان کے ذہن میں اس سوال کا جواب آئے۔ تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ سوال کرنے کی ٹیکنیک کو امام نے اس حدیث میں بڑا زبردست بیان کیا؟ چونکہ عبداللہ صاحب امام علیہ السلام چونکہ امام ہیں اور ہماری نظر میں دو حدیث ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ جو سوال ہے یہ علم کا دروازہ ہے، بے شک۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ دین اسلام کا جو نقطہ اساسی ہے وہ معرفت پروردگار عالم ہے۔ بے شک۔ اگر معرفت پروردگار عالم نہ ہو، کسی کو پتہ نہ ہو کہ میرا خالق کون ہے، میرا بنانے والا کون ہے، تو اس کی ساری زندگی بیکار ہے۔ تو چھٹے لال ولایت نے، امام ششم نے، رئیس مذہب جعفریہ نے پوری اپنی علمی وزن کے ساتھ، اپنے حساب کے ساتھ، تاکہ چھوٹی سی چھوٹی معمولی سی معمولی عقل رکھنے والا بندہ تھوڑا سوچے تو اس کو اشارہ مل جائے کہ میرا کوئی خالق ہے جس کی میں مخلوق۔ بہت بہت شکریہ جناب مولانا سید محمد عدنان نقوی صاحب، آپ نے ایک بہت اہم حدیث اور ایک بہت اہم موضوع وجود خالق باری تعالیٰ پر امام کی باتیں ہمیں بتائیں اور بہت ہی منظم اور مربوط انداز میں۔ انشاءاللہ اور بھی پروگرامز میں آپ سے بات ہوتی رہے گی۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع آپ جانتے ہیں، ہم ایسے موضوعات کا انتخاب کرتے ہیں جو ہماری زندگیوں سے قریب ہوں اور ہماری زندگیوں کو سنوارے۔ اس میں سب سے اہم موضوع اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت ہے۔ ناظرین، جب ہم اس زندگی کو دیکھتے ہیں کہ سارے وسائل بھی اگر ہمیں مہیا ہوں تو پھر بھی ہمیں اس زندگی میں ایک خلا نظر آتا ہے، ایک کمی نظر آتی ہے، ایک پیاس نظر آتی ہے۔ ہمیں ذہن میں یہ سوال ضرور پیدا ہوتے ہیں، ہم کہاں سے آئے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں، کیا ہم بے مقصد پیدا ہوئے ہیں یا ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہے؟ جو شخص ان سوالوں کے جوابوں کو پا لیتا ہے کہ میں کہیں سے آیا ہوں، میں کہیں پر جا رہا ہوں، مجھے کسی نے پیدا کیا ہے، میری زندگی کا ایک مقصد ہے، میری خلقت کے کچھ اسباب بھی ہیں اور کچھ ایسی باتیں بھی ہیں کہ جن پر عمل کر کے مجھے رشد و ارتقاء حاصل کرنا ہے، یعنی مجھے ترقی کرنی ہے، تو انسان کی زندگی میں جو خلا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ ورنہ ہم دیکھتے ہیں ایک شخص نے $1 ملین کمایا، دوسرے نے $2 ملین کمایا، تیسرے نے $100 ملین کمایا،
یہ کہیں پہ جا کے بات رکتی نہیں ہے اور انسان کی زندگی میں پیاس رہ جاتی ہے، لیکن جب خداوند قدوس کی معرفت حاصل ہو جائے تو پھر مخلوق خدا کی خدمت کرنے سے بھی اطمینان حاصل ہوتا ہے، اس کی عبادت کرنے سے بھی اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور انسان کو اپنی زندگی میں مقصدیت نظر آتی ہے، اور یہی انسان کی تخلیق کا اولی مقصد ہے کہ ہم رشد و ارتقا کریں، ترقی کریں، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات پا جائیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ابدی طور پر تسکین حاصل کریں۔ انشاءاللہ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی رہے گی۔ اظہر علی عابدی کو اس ایپیسوڈ سے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔